بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ مُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا حرف حرف سچ ہے اور حق ہے، اور جو اطلاع قرآن کریم دیتا ہے وہ ویسی ہی ہوگی. قرآن کریم نے دنیا کی ماضی کی باتیں بھی کی، جو وقت گزر چکا ہے، جو اقوام گزر چکی ہیں، ان کے حالات بیان فرمائے، لفظ بلفظ سچ بیان فرمائے. قرآن کریم نے حال کے بارے احکام اور راستے متعین فرمائے جو لفظ بلفظ حق ہیں، سچ ہیں. قرآن کریم نے آئندہ کی خبریں دی. آئندہ کی بات اللہ بہتر جانتا ہے. جتنی باتیں قرآن کریم نے بتائیں وہ حرف بحرف سچ ہیں اور بالکل ویسا ہی وقوع پذیر ہوگا. دنیا میں انسان جب آتا ہے اس کے اجزائے بدن ملتے ہیں تو ان سے نفس پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. یقیناً نفس برائی کی طرف لپکتا ہے، دنیاوی لذات کی طرف لپکتا ہے. دنیا کے فوائد اور عہدوں اور دولت کا لالچ اسے دنیا کے حسن کا لالچ لبھاتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے. جب یہ صورتحال نفس کی پیدا ہوتی ہے اور بندہ ایمان لے آئے تو پھر تو اس میں کچھ تدارک ہو جاتا ہے. اعمال صالح کرے تو نفس کی حالت بدل جاتی ہے، امارہ نہیں رہتا، لوامہ بن جاتا ہے، برائی سے نفس بھی روکنے لگتا ہے. لیکن اگر وہ برائی کی طرف ہی مائل رہے تو پھر ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے.
اور شیطان بڑی امیدیں دلاتا ہے، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، دنیاوی عہدوں کی، دنیاوی مال و دولت کی، دنیاوی لذات کی۔ آخرت میں پہلے گزر چکا کہ کس طرح کفار اپنے رہنماؤں سے جھگڑیں گے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تم نے ہمارا کیا حشر کر دیا۔ پھر ہر کوئی شیطان کو کوستا ہے، ہر برائی اس کے ذمہ لگا دیتا ہے، تو اس دن شیطان بھی کھری کھری باتیں کرے گا۔ میدان حشر میں شیطان بھی کھری کھری سنائے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر۔ قیامت کے روز جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان بھی لوگوں سے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی پیروی کے سبب دوزخ کے سزاوار ٹھہرے، وہ ان سے بات کرے گا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، تو ان سے بات کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ یاد کرو اللہ کی عظمت تو ذرا ذرا اس کا گواہ تھا، زمین و آسمان اس کے گواہ تھے، بادل پانی اس کے گواہ تھے، ہوائیں، سورج چاند ستارے اس کی عظمت کے گواہ تھے۔ اس کے باوجود اس نے انبیاء اور رسل بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور تمہارے ساتھ جتنے وعدے کیے وہ سارے سچے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کے طفیل، اپنی کتابوں کے طفیل تم سے باتیں کی اور تم سے وعدے کیے، اور اس کے وعدے سارے سچے تھے۔ اللہ کریم کے مقابلے میں ووعدتکم، میں نے تمہیں وعدے کیے، تمہیں راستہ دکھایا، فاخلفتکم، لیکن میں نے سارے وعدے جھوٹ کیے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اور پھر وعدہ خلافی کی، جو وعدے میں نے کیے وہ سارے جھوٹ تھے۔ فاستجبتم لی، اور تم ایسے بدبخت تھے کہ تم نے اللہ کے وعدے نہیں مانے اور میرے وعدوں پہ اعتبار کر لیا۔ میں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ خود کہے گا کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے وہ سچے تھے، برحق تھے، ان پر تم نے یقین نہیں کیا، اور میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا، جھوٹے وعدے کیے، اس پر تم نے اعتبار کر لیا۔ وَمَا لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ میں تم سے مجبوراً برائی کراتا، زبردستی کراتا، گناہ کراتا، زبردستی تم کو کفر میں دھکیل دیتا۔ یہ طاقت میرے پاس نہیں تھی۔ میں تو بات ہی کر سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، تمہارے دل میں باتیں ڈالیں اور ساری جھوٹی تھی، اور میں اپنے وعدوں کی مخالفت کرتا رہا، وعدہ خلافی کرتا رہا۔ لیکن تم ایسے بدبخت تھے کہ اللہ کے سچے وعدے چھوڑ کر میری باتوں پہ یقین کرتے رہے۔ فاستجبتم لی، تم نے میری باتیں قبول کر لیں۔ اب تم انصاف کرو، ملامت کا مستحق کون ہے؟ میں تو رد ہو چکا تھا، بارگاہ الہی سے مردود ہو چکا تھا، میرے لیے تو جہنم طے ہو گئی، میرے لیے تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ نے تمہیں بتائیں، یہ بھی تمہیں بتایا اللہ نے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، نسل انسانی کا دشمن ہے، یہ دوست کافروں کا بھی نہیں ہے، انہیں بھی کسی ایک گناہ پہ رکنے نہیں دیتا، آگے سے آگے لے جاتا ہے جہنم کی گہرائیوں میں۔ اللہ کی بات تم نے نہیں مانی، اور میں جو جھوٹ بولتا تھا وہ تم مانتے رہے۔ اب انصاف کرو، ملامت کا مستحق کون ہے؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں کیا اور شیطان کی بات مانی، تو اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارا تھا، اب اپنے آپ کو ملامت کرو۔
اور اب اس لان تان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ما انا بمصرخکم، میں اب تمہیں عذاب الہی سے نہیں چھڑا سکتا، اس سے بچا نہیں سکتا، نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہوں. وما انتم بمصرخیہ، میرے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور تم مجھے بھی نہیں بچا سکتے، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا. تو پھر اب مل کر بھگتے ہیں، اب اس میں جھگڑا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اب ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو، کیوں تم نے اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مان لی. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور دنیا میں جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے اور میری پوجا کرتے ہو، میں اس سے انکار کرتا ہوں. مجھے خبر ہی نہیں کہ کون میری پوجا کر رہا ہے. میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں معبود ہوں؟ تم نے تو خود ہی ایجاد کر لیا. اب شیطان کی کوئی بندہ، مغرب میں ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ مخلوق کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو یہاں جہنم میں تو کتنی مخلوق پھنسی پڑی ہے جو جہنم میں جائے گی، سارا عالم کفر دوزخ میں جائے گا. تو سب نے شیطان کی عبادت کی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، تو تم اپنی طرف سے بناتے تھے، غلط کرتے تھے. تو پھر یہ سارے کافروں پر اس کا اطلاق کیسے ہو گیا کہ وہ اللہ کا شریک شیطان کو بناتے تھے؟ عبادت نام ہے اطاعت کا، بالخصوص وہ اطاعت جو کسی سے نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کی جائے کہ اس کی اطاعت کروں گا تو مجھے بہت نفع ہوگا، نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہوگا. یہ اللہ کا حق ہے. تو جن لوگوں نے شیطان کی باتیں مانی کہ ان میں فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، تو خود شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک سمجھ رکھا تھا. یہ منصب تو ذات باری کا تھا کہ اس کے احکام کو مانا جاتا، تو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. میں اس کا انکار کرتا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، خود بھگتو. ان الظالمین لہم عذاب علیم. اب معاملہ سچ پر آ گیا ہے، اور یقیناً جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے. ظلم ہوتا ہے کسی بھی کام کو غلط انداز سے کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی نافرمانی کرنا اور نیکی کی جگہ برائی کرنا، یہ سارا ظلم ہے. غلط کام ظلم ہوتا ہے. تو وہ کہے گا بھئی یہ تو طے بات ہے، اور دنیا میں تمہیں اللہ نے بتایا، انبیاء نے بتایا، اللہ کی کتابوں نے بتایا کہ جو ظلم کریں گے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اب وہ لمحہ آ پہنچا فیصلے کا، فیصلہ ہو گیا، اب شور کرنے سے کیا فائدہ. اور جب یہ دوزخی آپس میں اور شیطان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اسی لمحے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل کی، اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان لائے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی دو صفات جو قرآن بار بار دہراتا ہے اور جگہ جگہ دہراتا ہے کہ ایمان اور عمل. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے،
ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ اپنے ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا۔ کوئی شخص کوئی بھی دعویٰ عدالت میں کر سکتا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ منصب میرا ہے، مجھے دلایا جائے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس پر دلائل اور ثبوت اور گواہ نہ پیش کیے جائیں جو اس دعوے کو ثابت کریں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور اعمال اس کے گواہ ہیں، اعمال اس کا ثبوت ہے۔ تو قرآن کریم نے اس دعوے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ رکھا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ خلاف سنت کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس صلاحیت کا فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ اگر لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، جس کو جو پسند ہو وہ کہے گا یہی صالح۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، دوسری طرف وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ایسے باغات میں، نہریں جن کے تابع ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ تو انسان جب جنت میں جائیں گے، دوزخ والے تو جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدوائیں بھی دیں گے، ایک دوسرے کو بھلا برا بھی کہیں گے۔ تو جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ہیں تو انسان ہی، دنیا میں ان کے درمیان بھی اختلاف رائے بھی رہا، چھوٹے بڑے بھی رہے، تو کیا وہ بھی وہاں بھی وہی ہوگا جس طرح دنیا میں جھگڑے چل رہے ہیں؟ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ نہیں دوں گا، یہ لے لو، یہی کچھ ہوگا؟ فرمایا نہیں، تحیتہم فیہا سلام، وہاں سب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ کوئی جنتیوں کے درمیان کبھی کوئی کھٹکا، کوئی جھگڑا، کوئی جھگڑے کا شائبہ بھی نہیں۔ کسی کو اہل جنت میں سے کسی چیز پر اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اتنی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اللہ کی طرف سے کہ ان کی توقعات سے زیادہ ہوں گی۔ جھگڑا تو تب ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی امید ہو کہ مجھے یہاں سے یہ نعمت ملے گی اور وہ کچھ کم ملے، تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ شور کرے کہ میرا حق کتنا تھا، مجھے یہ ملا۔ وہاں توقع سے بڑھ کر چیزیں ملیں گی، لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ میں کیا تھا، مجھے نعمتیں کتنی مل رہی ہیں۔ وہ جھگڑے کا سوال نہیں پیدا ہوگا، وہاں مزاج پاکیزہ ہو جائیں گے، خواہشات پاکیزہ ہو جائیں گی اور حقیقی لذات نصیب ہوں گی۔ دنیا میں جو نصیب ہوتی ہیں یہ عارضی لذتیں ہیں اور یہ مادی لذتیں ہیں، اور ان سے صرف وجود مستفید ہوتا ہے۔ جنت کی لذتیں حقیقی لذتیں ہوں گی، نہ صرف وجود مستفید ہوگا بلکہ روح کی گہرائیوں تک ان کا اثر پہنچے گا اور لوگ اللہ کا شکر کریں گے۔ اور تحیتہم فیہا سلام، اور جب بھی کسی ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، ایک دوسرے کے لیے مزید ترقی درجات کی دعا کریں گے۔ وہاں ناراضگی کا، جھگڑے کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کا کلام پڑھیں، اسے سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ ایک عاجز مخلوق کو، اپنی محتاج مخلوق کو، اپنی تخلیق کو کس طرح آرام آرام سے باتیں، مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی باتیں عین سلیقے سے پیار سے سمجھاتا اور ذہن نشین کراتا ہے، تربیت کرتا ہے بندوں کی، چونکہ وہ رب العالمین ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بٹھا کر سمجھاتا ہے، یہ نہ کرو اس میں یہ نقصان ہے، یہ کرو اس میں یہ فائدہ ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آپ دیکھتے نہیں ہو لوگوں، اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کے کلام کو سمجھو۔ ہماری دو مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم زندگی بھر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، قدر کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، احترام سے رکھتے ہیں، چومتے ہیں، ریشمی غلافوں میں رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھ کیا آئے گی؟ دوسری مصیبت یہ ہے کہ جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ریس لگ جاتی ہے، میں نے ایک دن میں ختم کر لیا، میں نے ایک دن میں 10 سپارے پڑھ لیے، میں نے ایک دن میں 20 پڑھ لیے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے جو 2 آیتیں پڑھی تھیں میں نے 1 گھنٹہ ان پہ غور کیا، میں نے ان کے تراجم پڑھے، میں نے مفسرین کرام کی رائے پڑھی، ان کی تفسیر و تفصیل پڑھی، اور مجھے یار ایک مسئلہ تو کم از کم سمجھ آ گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے ایسا کہا؟ تو قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کے لیے۔ تو ایک بات ہم سمجھتے نہیں تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ عمل بھی سنا سنایا ہوگا، جو کسی نے کہہ دیا یہ ثواب ہے یہ کرو۔ ابھی شب مبارک گزری، یہ شب مبارک یار لوگوں کی تراشی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں جب لیلۃ المبارکہ کا ذکر آتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس میں نزول قرآن ہوا اور جس میں احکام و دلائل اور احکام و شرائع کی تفصیل بیان کی گئی اور امور کے فیصلے کیے گئے۔ یہ کوئی الگ رات نہیں ہے، یہ الگ رات یار لوگوں نے کھانے پینے کے لیے بنا لی۔ میرا خیال ہے میری ڈاک میں بھی 2 دن سے بتیرے ڈاک آئے جی شب مبارکہ کو اور ہمارے لیے دعا کریں۔ یار شب مبارکہ ہے یار، کیا مصیبت بنا رکھی ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کو اس طرح مناتے تھے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا صحابہ کرام اسے اس طرح مناتے تھے؟ کوئی نہیں۔ تابعین تبع تابعین اس طرح، تو گویا جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے نہیں سمجھا، آپ نے آ کر سمجھ لیا۔ جن کا منصب جلیلہ یہ تھا کہ قرآن کو اللہ سے وصول کریں اور اللہ کی مخلوق کو پہنچائیں، سمجھائیں، ان سے اس پر عمل کرائیں، جو معنی انہوں نے نہیں بتایا وہ مولوی کیا بلا ہے کہ وہ معنی بتاتا ہے۔ تو یار لوگوں نے گھڑ لی، چندے جمع ہو جاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، کچھ کھایا پیا، کچھ لوگوں کو کھلایا، کچھ جیب بھر کر گھر لے گئے۔ اور تھوڑے پیسے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے در پہ اتنے نوٹ اکٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں اس وقت گننے کی فرصت نہیں ہوتی، بوریوں میں بھر کر لے جاتے ہیں، بوریوں میں۔ اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہم نیکی کما رہے ہیں، یہ بڑی مبارک رات ہے، کم از کم 1 سال کے تو ہمارے حق میں سارے فیصلے ہو گئے۔ اللہ کے بندو، یہ بات تو میں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے، تابعین تبع تابعین متقدمین نے بتائی، وہ تو سارے فرما رہے ہیں کہ یہ بات لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ تو تم نے یہ درمیان سے ایک اور رات اور ایک اور عید کہاں سے نکال لی؟ تو یہ رسومات و رواجات جو بن جاتے ہیں، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کی پوری محنت سے پابندی کی جاتی ہے،
اور جو احکام فرائض و سنن و واجبات کے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو فرمایا اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے، سب سے پہلا کلمہ طیبہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، پھر ہر نیک بات اور ہر وہ کام جو اللہ کی رسول کی اطاعت اور اتباع میں کیا جائے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ ایک پاک اور مبارک بات ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبہ، جیسے کوئی مبارک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو، ثابت ہو، گہری ہو، صحت مند ہو، تکڑی ہو، بوجھ اٹھا سکتی ہو، غذا پہنچا سکتی ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پر پہنچ رہی ہو۔ مبارک کلمہ جو ہے وہ ایسا مضبوط درخت ہے جس کی جڑیں انسانی قلوب کے اندر ہوتی ہیں، گہرائی میں ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور جس کی شاخیں بالائے آسمان ہوتی ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور ہر فصل پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کی عنایت سے، اپنے مالک کی عطا سے، ہر فصل پر بہترین پھل دیتا ہے۔ مضبوط درخت ہے، جڑیں گہرائی میں ہیں، مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں تک پھیل گئی ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ کریم یہ مثالیں انسانوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، بات کو سمجھ سکیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناجائز کلمہ جو ہوتا ہے، کفری یا شرکی یا بات یا اس بات پر عمل، اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، جیسے وہ نجتثت من فوق الارض، جیسے وہ زمین کے اوپر سے ہو، اس کی جڑ گہرائی میں نہ ہو، زمین کے اوپر اور خراب زمین پر ہو، پھر خراب پودا ہو، پھر اس کی جڑیں بھی کمزور ہوں، زمین کی گہرائی بھی میں نہ ہو۔ ما لہا من قرار، جو اپنے وجود کو بھی باقی نہ رکھ سکے، جدھر کی ہوا آئے ادھر کو جھول جائے، آندھی آئے تو گر جائے، اڑ جائے، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ ہر غلط کام، ہر غلط بات کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور اسے کوئی ثبات نہیں ہوتا کبھی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کریم اہل ایمان کو کلمہ طیبہ پر استقامت دکھانے والے کو، مبارک کلمات پر ڈٹ جانے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ انسان کا قدم جب ڈگمگاتا ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلط سوچتا ہے، کوئی غلط بات منہ سے نکالتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا قدم ڈگمگا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت پہ جمع رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ جمع رہے، تو اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اللہ کریم اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن جب خود اپنی پسند سے جہاں کہیں دامان رسالت چھوڑ دیتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو تو اللہ کریم ہمیشہ ثبات اور مضبوطی عطا فرماتے ہیں اور تھام کے رکھتے ہیں، لیکن بالقول ثابت، جب تک ان کی طرف سے بھی
ڈٹ کر رہنے کا عزم ہوتا رہے. جب تک وہ اپنے فیصلوں سے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت پہ ڈٹ جانے کا عزم کر لیں تو پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں توفیق دے دیتا ہے، وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کریم ان کی حفاظت فرماتے ہیں. دار دنیا میں بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں، آخرت میں بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو آگے توفیق وہ ارزاں کر دیتا ہے، قوت وہ دے دیتا ہے، جرأت عطا کر دیتا ہے، وہ جم جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ خود غلط فیصلے پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جو خود گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. گناہ کی سزا یہ ہے، گناہ سے جو بدن پہ نحوست آئے گی وہ الگ ہے، جو فیصلوں میں کمزوری آئے گی وہ الگ ہے، جو دنیاوی مصیبتیں آئیں گی وہ الگ ہے، اور جو آخرت کے عذاب ہوں گے اس سے بھی زیادہ عظیم تر ہے. لیکن یہ فیصلہ بنیادی طور پر انسان کا اپنا ہوتا ہے. جب وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو حفاظت الہی اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے شیطان اچک لے یا کوئی لے جائے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. فرمایا اللہ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط کاروں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تو واحد مالک ہے ہر چیز کا، اس کی اپنی مخلوق ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں. جو فیصلہ اس نے کیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، وہی درست. اور یہ کتنا بڑا اور کتنا منصفانہ فیصلہ ہے کہ اس نے خود انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنے آئندہ کا فیصلہ سوچ کر سمجھ کر خود کر. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا، زبردستی کسی کو کفر میں نہیں دھکیلا. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے کھلے رکھ دیے، بیان کر دیے، سمجھا دیے. اب فیصلہ اس کا ہے، وہ میری رحمت کو پانا چاہتا ہے یا میرے غضب کی طرف جاتا ہے. کیا وہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا کفر و انکار کی راہ اختیار کرتا ہے، یہ فیصلہ انسان کا ہے. ہمارے ہاں وہ کافرانہ رسومات جو تھی نا، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں رواج پاتی رہتی ہیں. کافروں سے کوئی اچھائی ہوتی تو بڑا سینے پہ ہاتھ مار کر اس کا کریڈٹ لیتے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. جب کوئی برائی ہوتی تو کہتے یہ مجھ سے اللہ نے کرا دیا ہے، یار بس اللہ کی مرضی، ایسا ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں کرنا. آج بھی آپ اگر اپنے معاشرے کا تھوڑا سا مطالعہ کریں اور لوگوں کو قریب سے دیکھیں اور حالات کا تجزیہ کریں تو جس سے کچھ بھلائی ہو جاتی ہے وہ اس کا کریڈٹ خود لیتا ہے، میں نے یہ کیا. جب برائی ہو جاتی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، بس ایسا ہی لکھا تھا. حتیٰ کہ جو قتل کر دیتے وہ بھی کہتے ہیں بس جی اللہ نے ایسا ہی لکھ دیا تھا، میں کیا مجھ میں ہو گیا. ہر برائی جو ہے وہ تقدیر کے، اور تقدیر کیا ہے؟ ذات الہی کے فیصلے ہیں، وہ اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے تو برائی سے منع کیا ہے، میں نے تو برائی اور بے حیائی سے روکا ہے. ہاں اختیار تمہارا تھا، تمہارے سامنے نیکی کا راستہ بھی تھا، برائی کا بھی تھا. تم نے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا. میری دی ہوئی قوت کو جسے تم نے برائی پہ استعمال کیا اسے تم چاہتے تو نیکی پہ بھی کر سکتے. لہذا یہ تمہارے فیصلے ہیں اور تم ہی کو یہ بھگتنے پڑیں گے. تو قرآن کریم کا یہ حق بنتا ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی بالکل ان پڑھ ہے، اسے معنی نہیں آتے، الفاظ رٹے ہوں تو الفاظ ہی پڑھتا رہے،
تو ان کی کیفیت دل میں صلاحیت کرتی رہتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا رہتا ہے جس سے برائی سے نفرت اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ حاصل تو کرتا ہی ہے۔ لیکن ایک آم کا درخت ہے، کوئی اس کی سائے میں بیٹھ گیا تو اس نے درخت کا فائدہ تو اٹھا لیا، دھوپ میں اس کے سائے میں بیٹھا ہے۔ کوئی اس کے تنے پر یا اس کے ٹہنوں پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھا تو آم کے درخت پر ہے، لیکن فائدہ تو اس نے اٹھایا جس نے پھل کھایا۔ جو سائے میں بیٹھا ہے فائدہ اس نے بھی اٹھا لیا، جو تنے پہ بیٹھا ہے فائدہ اس نے بھی اٹھا لیا، لیکن حقیقی فائدہ آم کا تو لذتیں تو اس نے لیں جس نے پھل کھایا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کے گرمی سے بچائے گا، ٹھنڈی ہوا ہوگی، لیکن وہ مکمل فائدہ تو نہیں ہے نا، فائدہ تو ہے۔ آپ ٹہنوں پر چڑھ کے جی میں نے آج 10 سپارے پڑھ لی ہیں، میں نے آج 15 پڑھ لی ہیں، میں نے آج 3 پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن 10 سپارے پڑھنا ایک طرف اور ایک آیت کا مفہوم سمجھ لینا عمل کے لیے وہ ایک طرف۔ جس نے مفہوم سمجھ لیا اس نے تو پھل کھایا، پھر اس پر اسے توفیق عمل بھی نصیب ہوگی۔ سمجھے گا تو عمل کرے گا نا، سمجھے گا نہیں تو کہ عمل کا حق کرے گا۔ تو قرآن کریم کا حق بنتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، باقاعدگی سے کی جائے، کم از کم 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے تو قرآن کی تلاوت کے لیے بھی ہے، آدھا گھنٹہ کرے، 15 منٹ کرے، 1 گھنٹہ کرے، لیکن اپنے شب و روز میں کبھی کوئی لمحہ تو ایسا بھی آئے جب بندہ ہر طرف سے فارغ ہو کر قرآن کریم کو پڑھ رہا ہو۔ اور حقیقی لذت تب آتی ہے جب اس کا مفہوم کیونکہ قرآن ہے سمجھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اور قرآن کریم ہر معاملہ اس طرح سمجھاتا ہے جس طرح اپنے نہایت ہی عزیز اور پیارے لوگوں کو بٹھا کر کوئی بہت جاننے والا ہر بات کے زیر و بم سے، نشیب و فراز سے، نفع و نقصان سے بڑے پیار سے سمجھا رہا ہو، اللہ کریم اپنی مخلوق کو اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں، مثالیں دے کر، اگلی قوموں کے قصے بیان کر کے، آئندہ کے واقعات کی خبر دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس پہ نیکی پہ جم جائیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ تو قرآن کا حق ہے ہر مومن پر کہ اسے ضرور پڑھے، کوشش کرے سمجھنے کی، تسلی سے غور کر کے، فکر کر کے۔ افلا یتدبرون، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، فرماتے ہیں جب کوئی سمجھنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے میں نے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ بندہ جب ارادہ کر لے تو اللہ کریم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اسے سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ اور جو سمجھنا چاہے نہیں وہ ساری عمر یہ کہتا رہتا ہے جی بس اللہ کا کلام ہے، بڑا مشکل ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھئی اگر انسانوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تو اس کلام کے نزول کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو اگر انسانی سمجھ سے آپ نے کہا یہ تو بالا تر ہے تو پھر اس کے نزول کا کیا فائدہ؟ یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں شیطان ذہن نشین کرا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ہے جو سمجھنا چاہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے میں نے آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ تم پڑھو صحیح، تم ترجمہ پڑھو، تم تفسیر پڑھو، تم سمجھنا چاہو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا فإنک علی کل شیء قدیر اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب اللہ 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 سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔